میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 17 کی مشق کریں گے۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر 17 نکال لیجیے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم اس سبق میں مد کے قواعد انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مشق کی ترکیب بھی ہوگی، لہذا تمام اسلامی بھائی خوب توجہ کے ساتھ اس مشق میں شامل رہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مد کے معنی ہے دراز کرنا اور کھینچنا۔ مد کے معنی کیا ہے؟ دراز کرنا یا کھینچنا یا لمبا کرنا، یہ مد کے معنی ہیں۔ اور مد کے 2 سبب ہیں۔ کتنے سبب ہیں؟ 2۔ ممکن ہو تو تحریر فرما لیجئے تاکہ آسانی ہو، پہچان کرنے میں آسانی ہو، چونکہ مد بغیر سبب کے نہیں ہوگی۔ کوئی نہ کوئی سبب پایا جائے گا تو مد ہوگی، اور کون سی مد ہوگی اس کے جو سبب ہے اس کی کیفیت مختلف ہے۔ مد کے معنی ہے دراز کرنا یا کھینچنا یا لمبا کرنا، اور مد کے 2 سبب ہیں۔ نمبر 1 حمزہ اور نمبر 2 سکون۔ محترم اسلامی بھائیوں، جیسے کہ یہ مد کے 2 سبب جو حمزہ اور سکون بیان کیے گئے، حمزہ کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک عین کے سرے کی طرح اس کی شکل ہوتی ہے، اسے حمزہ کہتے ہیں، اور دوسرا الف شکل میں آتا ہے۔ اور سکون کی بھی 2 صورتیں، 2 شکلیں۔ ایک سکون جزم کی صورت میں، چھوٹی سی دال نما علامت جو ہوتی ہے اسے سکون کہتے ہیں، اور ایک سکون ہے بشکل تشدید۔ ایک سکون بشکل جزم اور دوسرا سکون بشکل تشدید۔ یہ سکون کی 2 شکلیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، چونکہ حروف مدہ کے بعد کبھی سکون بشکل جزم آئے گا اور کبھی سکون بشکل تشدید آئے گا۔ لہذا اس سکون کی پہچان ذہن میں رکھیں کہ سکون کی 2 صورتیں ہیں، 2 شکلیں ہیں۔ ایک یہ صورت ہے کہ وہ جزم کی صورت میں ہوگا، دوسری اس کی جو شکل ہے وہ تشدید کی ہے۔ اور سکون کی 2 قسمیں ہیں۔ سکون کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں۔ سکون اصلی، نمبر 2 سکون عارضی۔ سکون اصلی اور سکون عارضی، یہ 2 سکون کی قسمیں ہیں۔ شکلیں بھی 2 ہیں اور اس کی قسمیں بھی 2 ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ سکون اصلی، جیسا کہ ہم نے سابقہ اسباق میں اس کی وضاحت کی تھی، اور سکون کی جو شکلیں ہیں اسے بھی ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ سکون کی 2 قسمیں ہیں، سکون اصلی۔ سکون اصلی اس سکون کو کہتے ہیں جو حالات وقف اور وصل دونوں میں باقی رہے، اس میں تبدیلی نہ آئے۔ سکون اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو حالات وقف اور حالات وصل میں باقی رہے، یعنی اگر اس سکون پر ٹھہرا جائے تب بھی قائم رہے، اور اگر ملا کر پڑھا جائے نہ ٹھہرا جائے تب بھی وہ سکون قائم رہے، باقی رہے۔ یہ سکون اصلی کی تعریف ہے۔ اور سکون عارضی، سکون عارض کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ حالات وقف میں تو باقی رہے، حالات وقف میں یعنی رکنے اور ٹھہرنے کی حالت میں تو سکون پڑھا جائے، مگر حالات وصل میں، وصل کہتے ہیں ملانے کو، وقف جب نہ کیا جائے، ملا کر پڑھا جائے تو وہ سکون ختم ہو جائے۔ یہ سکون عارض کی تعریف ہے۔
سکون کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ سکون اصلی اور سکون عارضی. سکون اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو حالت وقف اور وصل دونوں میں باقی رہے. حالت وقف یعنی ٹھہر جایا جائے، ٹھہرا جائے، رکا جائے. حالت وصل یعنی ملا کر اگرچہ پڑھا جائے. دونوں صورتوں میں یہ سکون باقی رہے، قائم رہے، اس میں تبدیلی نہ آئے، یہ سکون اصلی کہلاتا ہے. اور سکون عارضی کی تعریف کیا ہے؟ حالت وقف میں تو پڑھا جائے، حالت وقف میں تو سکون پڑھا جائے، مگر جب ملا کر پڑھیں حالت وصل میں سکون ختم ہو جائے. اس کی مثال یوں لے لیجئے، جیسے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، نون کے اوپر زبر ہے. نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. یہاں سے پہلے سے یہاں سکون نہیں ہے، حرکت ہے، مگر وقف کی صورت میں نون کو ساکن کیا. اب جب ٹھہرے تو یہ سکون پڑھا جا رہا ہے. العالمین، اب اس کا سکون پڑھیں گے. جب ٹھہریں گے، وقف کریں گے، رکیں گے. اور جب ملا کر پڑھیں گے تو العالمین الرحمن الرحیم، اب یہ سکون ختم ہو گیا. اب نون کا سکون جو وقف میں پڑھا گیا تھا وہ وصل میں یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں ختم ہو گیا. یہ سکون عارضی کی مثال جو میں نے عرض کی. اور سکون اصلی جیسے سورہ فاتحہ ہی میں انعمت علیہم، آپ یہاں ٹھہر جائیں، صراط الذین انعمت علیہم، وقف کیا، پہلے سے یہاں سکون تھا، وقف کیا، سکون پڑھا. اور انعمت علیہم غیر المغضوب، اب ہم نے آگے ملا کر پڑھا، یہاں وقف نہیں کیا، تب بھی یہ سکون پڑھا جا رہا ہے، تب بھی یہ سکون پڑھا گیا. جیسے یاسین، یاسین، اب یا کھڑا زبر یا، سین یا زیر سی، آگے نون پر سکون ہے. یاسین، آپ نے یہاں وقف کیا تب بھی یہ سکون پڑھا گیا، اور جب وصل کریں گے ملا کر پڑھیں گے یاسین والقرآن الحکیم، اب بھی یہ سکون قائم رہا، باقی رہا. تو حالت وقف اور وصل دونوں میں جو سکون باقی رہے، قائم رہے، وہ سکون اصلی ہے. اور جو حالت وقف میں تو پڑھا جائے مگر حالت وصل میں وہ سکون ختم ہو جائے تو وہ سکون عارضی ہے. ذہن میں آ گیا آپ کے؟ تو مد کے سبب کتنے ہیں؟ 2 سبب ہیں. کون کون سے؟ حمزہ اور سکون. چلیں سکون کی شکلیں کتنی ہیں؟ کون کون سی؟ جزم اور تشدید. سکون کی یہ 2 شکلیں ہیں. اور سکون کی قسمیں کتنی ہیں؟ 2 قسمیں. کون کون سی؟ سکون اصلی اور سکون عارضی. اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ مد کرتے ہوئے پہچان ہو جائے کہ یہاں سکون عارضی ہے یا سکون لازم ہے. اسے سکون لازم بھی کہتے ہیں، سکون اصلی بھی کہتے ہیں، اور سکون عارض کو سکون عارضی کہتے ہیں. تو جب حرف مد کے بعد سکون لازم آئے گا، سکون اصلی آئے گا تو وہاں مد لازم ہوگی، اور جہاں حرف مد کے بعد سکون عارض آئے گا تو وہاں مد عارض ہوگی. تو مد کے معنی کیا ہے؟ دراز کرنا یا کھینچنا، یہ مد کی معنی ہے. محترم اسلامی بھائیو، مد کی 6 اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ مد کی 6 اقسام ہیں. نمبر 1 مد متصل. مد متصل، مد متصل، مد کا معنی ہے دراز کرنا، کھینچنا، اور متصل کا معنی ہے ملانا، ملانا یا ملا ہوا، متصل. اور نمبر 2 مد منفصل. مد منفصل، مد کا معنی دراز کرنا یا کھینچنا، اور منفصل
کا معنی ہے جدا ہونا، الگ ہونا. تو مد متصل وہ مد کہ جو حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے، یعنی حرف مد کے بعد حمزہ حرف مد سے ملا ہوا ہو تو مد متصل ہوگی، اور حرف مد سے اگر حمزہ جدا ہوگا تو مد منفصل ہوگی. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو مد کے سبب ہیں دو، حمزہ اور سکون، تو حمزہ جن مدات کا سبب ہے وہ دو مدیں ہیں. کتنی مدیں ہیں؟ دو مدیں ہیں، مد متصل اور مد منفصل. مد متصل اور مد منفصل. اب مد متصل کی تعریف. مد متصل حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. جیسے جاء، جاء. اب مد کا معنی کیا ہے؟ دراز کرنا، کھینچنا یا لمبا کرنا، یہ مد کا معنی ہے. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو مدات ایک الف کی مقدار میں ہم زیادہ کھینچتے ہیں اس مد کو مد فرعی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مد فرعی. مد فرعی. اور ایک الف کی مقدار میں جو کھینچتے ہیں جیسے حروف مدہ تو یہ مد اصلی کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ مد اصلی. اگر مد اصلی حذف ہو جائے، اگر مد اصلی نہ پڑھی جائے یعنی حروف مدہ حذف ہو جائیں، انہیں ایک الف کی مقدار میں نہ کھینچا جائے تو یہ بسا اوقات، اب ظاہر سی بات ہے حرفی حذف ہو گیا تو معنی بھی بدل سکتے ہیں اور یہ لحن جلی بھی واقع آئے گی. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ حروف مدہ کی جو مقدار ہے ایک الف کی مقدار وہ اس کی اصل ہے، اسے کہتے ہیں مد اصلی. اور اصل میں مد کی مقدار کیا ہے؟ ایک الف. اصل سے زائد کو فرع کہتے ہیں، یعنی زائد. اصل سے زائد کو فرع کہتے ہیں. ایک الف سے زیادہ مقدار جن مدات میں کھینچی جا رہی ہے وہ مد فرعی ہیں. اور مد فرعی کی جو قسمیں ہیں وہ 6 ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض. یہ جو 6 قسمیں ہیں مد کی، یہ مد فرعی کی ہیں. اور مد کی جو اصل مقدار ہے وہ کیا ہے؟ ایک الف. اور اصل کیا ہے؟ حروف مدہ. حروف مدہ کو حروف اصلیہ بھی کہتے ہیں اس لیے کہ ان میں ایک الف کی مقدار کا کھینچنا ان کی اصل ہے. ان کی اصل ہے، یہ ان کی حقیقت ہے. اگر نہیں کھینچیں گے تو یہ حروف مدہ ادا ہی نہیں ہوں گے، حذف ہو جائیں گے. تو اب ایک الف سے زائد جو ہم دراز کر رہے ہیں سبب پایا جانے کی صورت میں تو یہ مد فرعی ہوگی. تو مد متصل حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے تو مد متصل ہوگی. جیسے جاء، جاء. اب ہم نے ایک الف سے زیادہ کھینچا، اسے 2، 2.5، 3 یا 4 الف کی مقدار میں کھینچ سکتے ہیں. اور مد کی تعریف یہ ہے مد منفصل کی. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوگا. جیسے فی انفسکم، تو فی یہ الگ ہے، انفسکم یہ الگ ہے. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب ملائیں گے تو مد منفصل ہوگی، اور اگر الگ پڑھیں گے پہلے کلمے پر وقف کریں گے، رک جائیں گے تو مد منفصل نہیں ہوگی. جیسے کسی نے پڑھا کہ وما انزل، تو اب وما جب الگ پڑھا وقف کیا تو اب ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. جب ملائیں گے تو اب سبب پایا جائے گا، حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا تو اب اس کو ہم 2، 2.5، 3 الف تک ہم اس کو دراز کریں گے، کھینچیں گے. تو یہ مد کے معنی اور مد کے سبب اور مد متصل اور مد منفصل کی ہم نے تعریف سیکھی. اب انشاءاللہ عز و جل ہم اس مدنی قاعدے کے سبق نمبر 17 کی مشق کریں گے.
مد متصل اور مد منفصل کی ہم نے تعریفات سنی، یقیناً آپ نے تحریر بھی فرمائی ہوگی تاکہ پہچان کرنے میں آسانی ہو۔ مد لازم کا بھی قاعدہ سن لیجئے۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، کون سا سکون؟ سکون اصلی، بشکل جزم ہو یا بشکل تشدید تو مد لازم ہوگا۔ یعنی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، اب سکون کی دونوں صورتوں کا اس میں بیان ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بشکل جزم یا بشکل تشدید ہو اسی کلمہ میں تو مد لازم ہوگا، جیسے جانن، یہ مد لازم ہے۔ اور مد لین لازم، حروف لین کے بعد اگر سکون اصلی بشکل جزم ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے کاف ہا یا عین صاد، تو اس میں جو عین کا مد ہے یہ مد لین لازم ہے۔ اور مد عارض، حروف مدہ کے بعد اگر عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی ساکن حرف ہو جائے، جیسے العالمین یا مسلمون، تو یہ العالمینہ تھا، اب وقف کیا تو وقف کی صورت میں سکون ساکن کیا نون کو، اب یہ سکون عارض آ گیا حرف مد کے بعد۔ العالمین، میم یا زیر می، اب یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد سکون عارض آ گیا وقف کی صورت میں، تو یہاں پر مد عارض ہوگا۔ اور مد لین عارض، حروف لین کے بعد اگر عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، جیسے قریش، لإیلاف قریش، اب قریشن یہاں دو زیر کی تنوین ہے لیکن ہم نے یہاں وقف کیا تو شین کو ساکن کر دیا، اب جو ساکن کیا تو اب یہ سکون عارض ہے، یہ سکون عارض ہے اور پیچھے حرف لین ہے تو اب یہ لین عارض کہلائے گی، مد لین عارض۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، یہ مدات کی تعریف جو بیان کی گئی، مدنی قاعدے میں بھی اس کی تعریفیں تحریر ہیں، ممکن ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا اور مزید اس کی پہچان کیجئے گا۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم مشق کریں گے، لہذا پہچان بھی کرتے جائیں گے۔ تمام اسلامی بھائی کامل توجہ کے ساتھ اس مشق میں شامل رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جاء، جیء، واللائی، فیئت، اولئک، حدائق، قروء، اولیاء، بما انزل، قالوا آمنا، یا ارض هؤلاء، یا بنی اسرائیل، ضالا، دابة، الآن، الذكرين، جان، مدهامتان، أتحاجوني
كافة الحاقة والصافات حاجوك وحاجه تحاضون يحادون أن يتماسا ولا الضالين يا أولي الألباب يتساءلون رب العالمين خوف قريش صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد